حاشیہ: پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ان کی ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں، بلکہ تدریجاً پوری ہوتی رہتی ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں کہ اس مامور کی زندگی میں پوری نہ ہوں اور کسی دوسرے کے ہاتھ سے جو اس کے متبعین میں سے ہو پوری ہو جائیں منہ، اور اس طرح پر حق کو پا لیا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرائے میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانے میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھلائے گا۔ اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گا، اور اس سے پہلے ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا، اور جب تک ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا، اس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پا کر اور پھر اس کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانے کی حالت موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے، اور پہلی پیشگوئیوں کے قرارداد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا۔ لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ زمانے کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی، اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں، اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا، اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے الٹے معنی کرتا ہے، اور اس نے ناحق کے لیے نبی کے دوبارہ آنے کی تعویل کی ہے، اور نص صریح کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے، اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے، اور کتب مقدسہ کے الٹے معنی کرتا ہے، اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی اس پر صادق نہیں آتا۔ وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور نہ اس سے پہلے ایلیہ نبی نازل ہوا، پھر وہ مسیح موعود کیوں کر ہو گیا؟ غرض ان بدقسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا، اور جو حصہ متشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا، اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید القونین ہے محروم رہ گئے۔ اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا، اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے ان پر گر پڑے، اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پا سکے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز عادت الہی ہے اس سے واقف تھے، انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے۔ اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا تھا، ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا، اور ہزارہ نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود اور نصارہ میں سے جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا، ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے، اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کی بدبختی کے ملاحظے سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصارہ کی مانند بینات کو چھوڑ کر
اور متشابہات میں پڑھ کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامورین من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روح سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی، بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، مگر غافل اور سطحی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی۔ جیسا کہ ابھی تک یہود اسی بات کو روتے ہیں کہ ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا، حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکیں اور اس پر 1900 برس کے قریب گزر گیا اور آنے والا آ بھی گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا۔ حاشیہ: پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ان کی ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں، بلکہ تدریجاً